سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی، خلیفہ دوم، امیر المؤمنین، فاروق اعظم حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلہ قریش کے معزز ترین خاندان بنو عدی سے تھا، جو کہ مکے کی شہر کے مشہور معروف محلہ شبیکہ میں آباد تھا۔ بچپن کے بعد جب شباب کی منزل میں قدم رکھا تو قبیلہ قریش سے تعلق رکھنے والے دیگر معزز افراد کی مانند تجارت کو اپنا مشغلہ بنایا۔ انہوں نے سپگری، شمشیر زئی، نیزہ بازی، تیر اندازی اور گھڑ سواری میں خوب مہارت حاصل کی۔ اس کے علاوہ پہلوانی اور کشتی کے فن میں بھی انہیں کمال مہارت حاصل تھی۔ مکہ شہر کے قریب ہر سال اکاس کا جو مشہور، معروف اور تاریخی میلہ لگا کرتا تھا، اس میں بڑے بڑے دنگلوں میں شرکت کرتے اور قوت بازو کا خوب مظاہرہ کیا کرتے تھے۔ مزید یہ کہ بچپن میں ہی لکھنا پڑھنا بھی سیکھا۔ عربی لغت، ادب، فصاحت و بلاغت، خصوصاً تقریر و خطابت کے میدان میں انہیں بڑی دسترس حاصل تھی۔ شجاعت و بہادری کے ساتھ ساتھ حکمت و دانش، نیز فن تقریر و خطابت پر مکمل عبور، یہی وہ خوبیاں تھیں جن کی بنا پر قریش مکہ ہمیشہ نازک اور حساس مواقع پر گفت و شنید کے غرض سے انہی کو اپنا سفیر اور نمائندہ بنا کر بھیجا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حضرات میں سے تھے جنہوں نے ابتدائی دور میں دین اسلام قبول کیا کہ جب مسلمان بہت زیادہ مظلوم و لاچار تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس بے بسی کسبری کے دور میں دین اسلام قبول کرنے والوں کا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ ان کے لیے عظیم خوشخبریاں ہیں اور انہیں قرآن کریم میں السابقین اولین یعنی بھلائی میں سبھی سے آگے بڑھ جانے والے کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ انہیں خوش نصیب اور عظیم ترین افراد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ مزید یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشر مبشرہ یعنی ان 10 خوش نصیب ترین افراد میں سے تھے جنہیں اس دنیا کی زندگی میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی خوشخبری کے اشاعت کا کام فرمایا تھا۔ مزید یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشر مبشرہ یعنی ان 10 خوش نصیب ترین افراد میں سے تھے جنہیں اس دنیا کی زندگی میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سے شاد کام فرمایا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی مقرب اور خاص ترین ساتھی ہونے کے علاوہ مزید یہ شرف بھی حاصل تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر بھی تھے۔ ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی صاحبزادی تھیں۔ قبول اسلام۔ آفتاب نبوت کو مکہ شہر میں اپنی کرنیں بکھیرتے ہوئے 5واں سال چل رہا تھا۔ عمر اس وقت 26 برس کے قلیل جوان تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مکے کی وادی میں بلند کی جانے والی توحید کی صدا عمر کے لیے بالکل ناموس اور اجنبی چیز تھی۔ عمر کی طبیعت میں بہت زیادہ سختی اور تیزی تھی۔ جس کسی کے بارے میں معلوم ہو جاتا کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے، عمر اس کے در پہ آزار ہو جاتے۔ یہی حال ابو جہل کا بھی تھا۔ مسلمانوں کو ان دونوں کی طرف سے شدید پریشانی کا سامنا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو اکثر دعا میں فرمایا کرتے تھے، اے اللہ تو دین اسلام کو قوت عطا فرما، عمر بن خطاب یا عمرو بن ہشام کے ذریعے۔ اس ابتدائی دور میں مکے میں مٹھی بھر مسلمانوں کو مشرکین کے ہاتھوں جس طرح اذیت کا سامنا تھا، اس چیز کو دیکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو ملک حبشہ کی جانب ہجرت کر جانے کا مشورہ دیا تھا، جس پر نبوت کے 5ویں سال یکے بعد دیگر مسلمانوں کی 2 مختلف جماعتیں مکے سے حبشہ کی جانب ہجرت کر گئی تھیں۔ ایسے ہی ایک موقع پر عمر نے اپنے قریبی عزیزوں میں سے ایک مسلمان شخص کو جب بے بسی و لاچاری کی کیفیت میں مکے سے حبشہ کی جانب ہجرت کرتے دیکھا تو بڑی ہی حسرت کے ساتھ اسے ہجرت کا یہ ارادہ ملتوی کر کے مکے ہی میں رک جانے کا مشورہ دیا، جس پر اس شخص نے بھی بڑی حسرت کے ساتھ یہ جواب دیا کہ اے عمر، کاش تم نے ہمیں ناحق اس قدر نہ ستایا ہوتا تو ہم یوں بے وطن ہو جانے پر مجبور نہ ہوتے۔ یہ بات سن کر عمر پہلی بار اپنی تمام ترش مزاجی کے باوجود دکھی ہو گئے۔ اپنی قوم کو یوں ٹوٹتے اور بکھرتے ہوئے اور پھر بے وطن ہوتے ہوئے دیکھنا، یہ چیز عمر کے لیے انتہائی صدمے کا باعث بنی، جس کی وجہ سے وہ شب روز اسی پریشانی میں مبتلا رہنے لگے کہ
آخر یہ معاملہ کس طرح حل ہوگا۔ اسی کیفیت میں وقت گزرتا رہا اور پھر بالآخر اس کے اگلے سال یعنی جب نبوت کا 6واں سال چل رہا تھا، ایک روز عمر کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ سوچا کہ جس شخص کی وجہ سے میری قوم یوں ٹوٹتی اور بکھرتی جا رہی ہے، اسی شخص کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے اور یوں اس مشکل کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا جائے۔ یہی بات سوچ کر ایک روز سخت گرمی کے موسم میں اور تپتی ہوئی دوپہر میں ننگی تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے چل دیے۔ راستے میں نعیم بن عبداللہ نامی ایک شخص کی نظر ان پر پڑی تو وہ ٹھٹک کر رہ گیا۔ اس قدر آنکھ برساتی ہوئی گرمی میں اور تپتی ہوئی اس دوپہر میں عمر اپنے ہاتھ میں ننگی تلوار لیے چلے جا رہے ہیں۔ وہ شخص خوف زدہ ہو گیا اور خوب سمجھ گیا کہ معاملہ خطرناک ہے، چنانچہ اس نے اسی خوف و دہشت کی کیفیت میں دریافت کیا، عمر خیریت تو ہے؟ اس وقت آپ کہاں چلے جا رہے ہیں؟ عمر نے جواب دیا، نعوذ باللہ، آج میں اس شخص یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں۔ اس پر وہ شخص بولا، عمر پہلے اپنے گھر کی خبر تو لے لو، تمہاری اپنی بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ اس شخص کی زبانی یہ بات سن کر عمر آنکھ بگولا ہو گئے اور وہاں سے سیدھے اپنی بہن فاطمہ بن خطاب کے گھر پہنچے، اور اس وقت وہ اور ان کی شوہر سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں تلاوت قرآن میں مشغول تھے۔ عمر نے وہاں پہنچتے ہی نہایت غصے کی کیفیت میں بہن کو زد و کوب کرنا شروع کر دیا۔ یہی سلسلہ جاری تھا کہ اس دوران اچانک بہن نے نہایت پرعزم لہجے میں اور فیصلہ کن انداز میں بھائی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، عمر، تم جس قدر چاہو مجھے مار لو لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بہن کی زبانی یہ بات سن کر اور پہلی بار بالکل غیر متوقع طور پر اس کی یہ جرت دیکھ کر عمر چونک اٹھے اور سوچنے لگے کہ اس دین میں اتنی قوت، اس کلام میں اس قدر تاثیر کہ اس قدر زد و کوب کے باوجود بہن نے یوں دو ٹوک فیصلہ سنا دیا۔ تب عمر کے انداز بدلنے لگے اور پھر قدر توقف کے بعد بہن کو مخاطب کرتے ہوئے یوں کہنے لگے، اچھا جو کچھ تم پڑھ رہے تھے ذرا مجھے بھی وہ چیز دکھاؤ۔ اس پر بہن نے جواب دیا، عمر، تم مشرک ہو، ناپاک ہو، لہٰذا تم اللہ کہ اس پاک کلام کو نہیں چھو سکتے۔ عمر نے مسلسل اصرار کیا، آخر عمر کا یہ اصرار اب التجا میں تبدیل ہونے لگا۔ بہن نے جب عمر کے رویے میں یہ اتنی بڑی تبدیلی دیکھی تو کہا کہ بھائی پہلے تم غسل کر کے پاک صاف ہو جاؤ۔ تب عمر غسل کر کے آئے اور پھر وہی مطالبہ دہرایا۔ تب بہن نے انہیں وہ اوراق دکھائے جن میں وہ قرآنی آیات تحریر تھی۔ عمر پڑھتے گئے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 1 تا 8۔ ترجمہ، ہم نے یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، البتہ یہ اس شخص کی نصیحت کے لیے نازل کیا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو۔ اس کا نازل کرنا اس اللہ کی طرف سے ہے جس نے زمین کو اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا، جو رحمان ہے، عرش پر قائم ہے، جس کی ملکیت آسمانوں اور زمین اور ان دونوں کے درمیان اور زمین کے تہوں کے نیچے ہر ایک چیز ہے۔ اگر تو بلند آواز سے کوئی بات کہے تو وہ تو ہر ایک پوشیدہ سے پوشیدہ تر چیز کو بھی بخوبی جانتا ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کے بہترین نام ہیں۔ عمر یہ آیات پڑھتے گئے اور ایک ایک لفظ ان کے دل کی گہرائیوں میں اترتا چلا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دل کی دنیا بدل گئی اور پھر بے اختیار یوں کہنے لگے، کیا یہی وہ کلام ہے جس کی وجہ سے قریش نے محمد اور ان کے مٹھی بھر ساتھیوں کو اس قدر ستا رکھا ہے؟ اور پھر اگلے ہی لمحے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے غرض سے بے تابہ نہ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ان دنوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ سے متصل صفا پہاڑی کے قریب دارالارقم نامی گھر میں رہائش پذیر تھے، جہاں مٹھی بھر مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ کے دین کا علم حاصل کیا کرتے تھے۔ چنانچہ عمر اسی دارالارقم کی جانب روانہ ہو گئے۔ اس وقت وہاں دارالارقم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ چند مسلمان موجود تھے۔ انہوں نے جب عمر کو اس طرف آتے دیکھا تو وہ پریشان ہو گئے۔ اتفاق سے اس وقت
ان کے ہمراہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، جس کا اس معاشرے میں بڑا مقام و مرتبہ اور خاص شان و شوکت تھی، جن کی بہادری کے بڑے چرچے تھے۔ خاندان بنی ہاشم کے چشم و چراغ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے اور محض 3 دن قبل ہی مسلمان ہوئے تھے۔ انہوں نے جب یہ منظر دیکھا اور وہاں موجود کمزور بے بس مسلمانوں کی پریشانی دیکھی تو انہیں تسلی دیتے ہوئے کہنے لگے، فکر کی کوئی بات نہیں عمر، اگر کسی اچھے ارادے سے آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر کسی برے ارادے سے آ رہے ہیں تو آج میں ان سے خوب اچھی طرح نمٹ لوں گا۔ اور پھر عمر وہاں پہنچے، آمد کا مقصد بیان کیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہمراہ لیے ہوئے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ عمر نے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان عبد اللہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، کہتے ہوئے دین اسلام قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں بیعت لی۔ اس موقع پر وہاں موجود مسلمانوں کی مسرت اور جوش و خروش کا یہ عالم تھا کہ ان سب نے یک زبان ہو کر اس قدر پرجوش طریقے سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ مکے کی وادی گونج اٹھی۔ مشرکین مکہ کے نامور سرداروں کے کانوں تک جب اس نعرے کی گونج پہنچی تو وہ کھوج میں لگ گئے کہ آج مسلمانوں کی اس قدر جوش و خروش کی وجہ کیا ہے، اور آخر جب انہیں یہ بات معلوم ہوئی کہ آج عمر مسلمان ہو گئے ہیں تو وہ نہایت رنجیدہ و افسردہ ہو گئے اور بے اختیار یوں کہنے لگے کہ آج مسلمانوں نے ہم سے بدلہ لے لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام سے قبل تک مسلمان کمزور و بے بس تھے، چھپ چھپ کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ جس روز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام قبول کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، ہاں اے عمر۔ تب عمر کہنے لگے تو پھر ہمیں چھپانے کی کیا ضرورت ہے، اور تب پہلی بار مسلمان وہاں سے بیت اللہ کی جانب اس کیفیت میں روانہ ہوئے کہ انہوں نے 2 صفیں بنا رکھی تھی، ایک صف کی قیادت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جبکہ دوسری صف کی قیادت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کر رہے تھے، حتیٰ کہ اسی کیفیت میں یہ تمام مسلمان بیت اللہ کے قریب پہنچے جہاں حسب معمول بڑی تعداد میں رؤسائے قریش موجود تھے۔ ان سب کی نگاہوں کے سامنے مسلمانوں نے پہلی بار اعلان بیت اللہ کا طواف کیا اور نماز بھی ادا کی۔ یہی وہ منظر تھا جسے دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کو الفاروق یعنی حق و باطل کے درمیان فرق اور تمیز کر دینے والا کے یادگار لقب سے نوازا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں طبعی اور فطری طور پر ہی تندوی اور شدت تھی۔ قبول اسلام کے بعد اب ان کی یہ شدت اسلام اور مسلمانوں کی حمایت و نصرت میں صرف ہونے لگی، جس سے کمزور و بے بس مسلمانوں کو بڑی تقویت نصیب ہوئی۔ جیسا کہ مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے عمر مسلمان ہوئے ہیں تب سے ہم طاقتور ہوئے ہیں، بحوالہ صحیح بخاری۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یعنی عمر کا قبول اسلام ہمارے لیے بڑی فتح تھی، ان کی ہجرت ہمارے لیے نصرت تھی اور ان کی خلافت ہمارے لیے رحمت تھی۔ اللہ کی قسم عمر کے قبول اسلام سے قبل ہم کبھی بیت اللہ کے قریب نماز تک نہیں پڑھ سکتے تھے۔ بحوالہ مجمع زوائد۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام سے قبل کیفیت یہ تھی کہ مکے میں جو کوئی مسلمان ہو جاتا وہ اپنے قبول اسلام کو حتی الامکان چھپانے کی کوشش کیا کرتا تھا، جبکہ اس بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تھا کہ تمام سرداران قریش کے پاس جا کر انہیں اپنے قبول اسلام کے بارے میں خود آگاہ کیا کرتے تھے۔ حضرت صہیب بن سنان الرومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو دین اسلام کو غلبہ نصیب ہوا اور دین اسلام کی طرف اعلان دعوت دی جانے لگی۔ بیت اللہ کے قریب ہم اپنے حلقے بنا کر بے خوف و خطر بیٹھنے لگے، بیت اللہ کا طواف کرنے لگے، اور ماضی میں جو لوگ ہمارے قبول اسلام کی وجہ سے ہمارے ساتھ ظلم و زیادتی اور ناانصافی کرتے چلے آ رہے تھے، اب ہم کسی حد تک ان سے اپنا حق بھی وصول کرنے لگے۔ یوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام مسلمانوں کے لیے فتح و نصرت، جبکہ کفار و مشرکین کے لیے شکست و ہزیمت کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ مکے میں اسی طرح وقت گزرتا رہا۔
حتیٰ کہ جب ہجرت کا حکم نازل ہوا تو کیفیت یہ تھی کہ تمام مسلمانوں نے خفیہ طور پر مکے سے مدینے کی جانب ہجرت کی، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو بڑی ہی شان بے نیاز کے ساتھ مشرکین مکہ کی بھیڑ سے بے خوف و خطر گزرتے ہوئے بیت اللہ کے قریب پہنچے، نہایت اطمینان کے ساتھ طواف کیا، 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد وہاں موجود ان سرداران قریش کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں مدینہ جا رہا ہوں، تم میں سے اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی ماں اس کی لاش پر روئے، اس کی بیوی بیوہ ہو جائے اور بچے یتیم ہو جائیں تو وہ آئے مجھے روک لے۔ یہ سن کر وہ تمام سرداران قریش سہم گئے اور ان میں سے کسی کو آگے بڑھ کر روکنے کی ہمت نہیں ہوئی، اور یوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خفیہ ہجرت کی بجائے علی الاعلان وہاں سے مدینے کی جانب ہجرت پر روانہ ہو گئے۔ غزوات۔ مکی دور مسلمانوں کے لیے مظلومیت اور مشکلات کا دور تھا۔ اس کے بعد مدنی دور آیا جو مکی دور سے ہر لحاظ سے مختلف تھا۔ یہاں مسلمان اب مشرکین مکہ کے مظالم اور اذى رسانیوں سے دور مسرور مطمئن اور خوشگوار زندگی بسر کرنے لگے۔ مشرکین مکہ کو مسلمانوں کی یہ نئی خوشگوار زندگی پسند نہ آئی، چنانچہ انہوں نے متعدد بار مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر دینے کی ٹھانی، جس کے نتیجے میں بہت سے غزوات کی نوبت آئی۔ ایسے میں ہر غزوہ کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیر قیادت شرکت کی، شجاعت و بصالت کے بے مثال جوہر دکھائے۔ اسی کیفیت میں مدینہ میں وقت گزرتا رہا، جنگ کا موقع ہوا، امن کا زمانہ، سفر ہو یا حضر، ہمیشہ ہر حالت میں اور ہر موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں نیز صحبت و میت میں پیش رہے۔ مزید یہ کہ ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشاورت کے فرائض بھی بحسن خوبی انجام دیتے رہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب چند احادیث کی روشنی میں، بے شک اللہ تعالیٰ نے حق کو عمر کی زبان پر اور ان کے دل میں رکھ دیا۔ بحوالہ ترمذی شریف۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو یقیناً وہ عمر بن خطاب ہی ہوتے۔ بحوالہ ترمذی شریف۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلی امتوں میں کچھ ایسے لوگ ہوا کرتے تھے جو اگرچہ نبی تو نہیں تھے، البتہ ان کے قلب میں من جانب اللہ القا کیا جاتا تھا۔ میری امت میں بھی اگر کوئی ایسا انسان ہو تو یقیناً وہ عمر ہی ہو سکتے ہیں۔ بحوالہ مشکۃ المصابیح۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابن خطاب، قسم اس اللہ کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب کبھی شیطان تمہیں کسی راستے پر چلتا ہوا دیکھتا ہے تو وہ فوراً وہ راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے پر چلنے لگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک اپنے جلیل القدر صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو مقام و مرتبہ تھا، اس کا اندازہ مذکورہ بالا احادیث سے بخوبی کیا جا سکتا ہے۔ خلافت کے لیے انتخاب۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اور صحبت و میت میں پیش رہے۔ علمی استفادہ اور کسب فیض کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمیشہ تادم آخری حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی اور مسرور مطمئن رہے، اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک دور گزر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتہائی قریبی اور قابل اعتماد ساتھی اور خصوصی مشیر کی حیثیت حاصل رہی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے، فہم و فراست، دور اندیشی اور اصابت رائے پر ہمیشہ مکمل بھروسہ اور اطمینان رہا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے انتقال سے چند روز قبل مہاجرین و انصار میں سے کبار صحابہ کے ساتھ مشاورت اور غور و فکر کے بعد یہ وصیت فرمائی کہ میرے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ کی حیثیت سے فرائض انجام دیں گے۔ اس پر بعض افراد نے اظہار خیال کرتے ہوئے یوں کہا کہ عمر کے بارے میں ہمیں کوئی تردد تو نہیں ہے، البتہ یہ ان کے مزاج میں سختی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، عمر کی سختی اس لیے ہے کہ میں نرم ہوں، جب ساری ذمہ داری ان پر ہوگی تو وہ خود ہی نرم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد مزید فرمایا، اگر اللہ نے پوچھا تو یہ جواب دوں گا کہ اپنے بعد ایسے شخص کو مسلمانوں کا فرما بردار بنا کر آیا ہوں جو تیرے بندوں میں سب سے بہتر ہے۔ جس روز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا،
اسی روز یعنی 22 جمادی الثانی سن 13 ہجری بروز پیر مدینہ میں تمام مسلمانوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے سامنے اپنے مختصر خطاب میں کہا، لوگو تمہارے معاملات کی اب تماتر ذمہ داری میرے شانوں پر رکھ دی گئی ہے، اس لیے میری تمام سختی اب نرمی میں بدل چکی ہے۔ جو کوئی امن و امان اور سلامتی کے ساتھ رہنا چاہے میں اس کے لیے انتہائی نرم ہوں، البتہ جو لوگ دوسروں پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں میری سختی ان کے لیے بدستور قائم رہے گی۔ اگر کوئی کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کرے گا تو میں اسے اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک اس کا ایک رخسار زمین پر ٹکا کر اور دوسرے رخسار پر پاؤں رکھ کر اس سے مظلوم کا حق وصول نہ کر لوں۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، مجھ سے درگزر کر کے میرا ہاتھ بٹاؤ، نیکی کو پھیلانے اور برائی کا راستہ روکنے میں میری مدد کرو۔ تمہاری جو خدمات اللہ نے میرے سپرد کی ہیں ان کے متعلق مجھے نصیحت کرو۔ میں تم سے یہ بات کہہ رہا ہوں اور تمہارے لیے اللہ سے مغفرت طلب کر رہا ہوں۔ فتوحات۔ خلیفہ دوم امیر المؤمنین فاروق اعظم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت 10 سال 6 مہینے اور 5 دن رہا۔ حکومتوں کے عروج زوال کے لیے یہ کوئی بڑی مدت نہیں، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مختصر عرصے میں اسلامی حکومت کو ایک جانب ایشیا اور دوسری جانب افریقہ کے قلب تک پہنچا دیا۔ اسلامی فتوحات کا ایک سیلاب تھا جس کے آگے بند باندھنا کسی کے بس میں نہیں تھا۔ قادسیہ اور یرموک جیسی تاریخی جنگیں اسی دور میں لڑی گئیں جس کے نتیجے میں ہمیشہ کے لیے دنیا کا جغرافیہ ہی بدل گیا۔ 10.5 برس کی اس مختصر مدت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو علاقے فتح کیے ان کا رقبہ 22.5 لاکھ مربع میل سے کچھ زیادہ تھا۔ 1,36,000 شہر فتح ہوئے جن میں 4,000 مساجد تعمیر کی گئیں۔ یوں بہت بڑے پیمانے پر اللہ کی اس سرزمین پر اللہ کے دین کا بول بالا ہوا اور اہل ایمان کو ایسی بے مثال اور یادگار عظمت اور رفعت نصیب ہوئی جس کی مثال اس کے بعد چشم فلک نے کبھی نہیں دیکھی۔ سادگی۔ اس قدر بے مثال فتوحات اور عظیم الشان کارناموں کے باوجود سادگی اور زہد تقوی کا یہ عالم تھا کہ فرش خاک پر ہی لیٹتے، کسی پتھر کو اپنا تکیہ بنا لیتے، پیون لگے ہوئے کپڑے پہنتے، اکثر کسی سالن کے بغیر صرف زیتون کے تیل کے ساتھ ہی خشک روٹی کھا لیتے۔ زندگی ہر قسم کے کروفر، نمود و نمائش اور ٹھاٹ باٹ سے خالی، مگر جلال ایسا کہ کوئی شہنشاہ بھی اس کی تاب نہ لا سکتا تھا۔ عبادت الہی میں اپنی مثال آپ تھے۔ خریشت الہی کا ہمیشہ غلبہ رہتا اور مزاج پر اکثر رقت طاری رہتی تھی۔ فتح بیت المقدس کے انتہائی یادگار اور تاریخی موقع پر جب مدینہ منورہ میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب مقرر کرنے کے بعد بیت المقدس کی جانب عازم سفر ہوئے تو کیفیت یہ تھی کہ اس طویل سفر کے لیے بیت المال سے محض ایک اونٹ حاصل کیا گیا جس پر وہ خود اور خادم باری باری سواری کرتے رہے۔ اس وقت روئے زمین کی دونوں طاقتور ترین سلطنتوں یعنی فارس اور روم کے مقابلے میں فتح و نصرت کے جھنڈے گاڑنے اور پھر اسی کے نتیجے میں بیت المقدس کے اس تاریخی موقع پر رومیوں کا ایک جمع غفیر وہاں امڑ آیا تھا تاکہ مسلمانوں کے فرمانبرا اور اس عظیم ترین فاتح کی محض ایک جھلک دیکھ سکیں جس نے بیک وقت خسر و خسارہ کا غرور ہمیشہ کے لیے خاک میں ملا دیا تھا، جس کے ہاتھوں ان کی شان و شوکت کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا تھا، جس کی قیادت میں مٹھی بھر کلمہ گو صحرانشین آندھی اور طوفان کی مانند ہر طرف چھا گئے تھے۔ تب ان سب نے اپنی کھلی آنکھوں سے یہ عجیب و غریب اور ناقابل یقین منظر دیکھا کہ یہ عظیم الشان فاتح کشور و کشا عظیم اسلامی سلطنت کا والی و فرما بردار طویل سفر کرنے کے بعد اب بیت المقدس میں داخل ہوتے وقت اس کی کیفیت یہ ہے کہ خود پا پیادہ جبکہ خادم اونٹ پر سوار، مزید یہ کہ اس کے جسم پر جو لباس ہے اس میں 1-2 نہیں 14 پیون لگے ہوئے ہیں، اور جب اس موقع پر کسی نے لباس تبدیل کرنے کا مشورہ دیا تھا تب اس عظیم فرما بردار نے آب زر سے لکھے جانے کے قابل ان تاریخی الفاظ میں مختصر اور 2 ٹوک جواب دیتے ہوئے یوں کہا، اللہ نے ہمیں جو عزت دی ہے وہ صرف اسلام کی بدولت دی ہے اور بس۔ کارنامے اور خدمات۔ خلیفہ دوم امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وسیع و عریض اسلامی سلطنت کا نظم و نسق حسن خوبی چلانے کی غرض سے متعدد بنیادی اقدامات کیے جن کی اہمیت و افادیت وقت کے ساتھ ساتھ خوب نمایاں ہوتی چلی گئی۔ مثلا نمبر 1 ہجری اسلامی کیلنڈر کا آغاز، نمبر 2
عمال حکومت یعنی مختلف علاقوں کے سرکاری عہدیداروں کا ہمیشہ سختی کے ساتھ محاسبہ اور ان پر کڑی نگاہ رکھنا۔ نمبر 3، مفتوحہ علاقوں میں بہت سے نئی شہروں کی تعمیر۔ نمبر 4، مفتوحہ علاقوں میں حفاظتی اقدام کے طور پر متعدد نئی فوجی چھاؤنیاں تعمیر کی گئیں، جن میں سے ہر چھاؤنی میں ہمہ وقت کم از کم 4000 گھوڑے جنگی مقاصد کے لیے تیار رہتے تھے۔ نمبر 5، دفاع کو مضبوط و مؤثر بنانے کی غرض سے متعدد نئے قلعے تعمیر کروائے۔ نمبر 6، پہلی بار باقاعدہ فوج اور پولیس کا محکمہ قائم کیا گیا۔ نمبر 7، سرحدی علاقوں میں گشت کی غرض سے مستقل سرحدی حفاظتی فوج تشکیل دی گئی۔ نمبر 8، مستقل احتیاطی فوج تشکیل دی گئی جس میں 30,000 گھوڑے تھے۔ نمبر 9، فوجیوں کے لیے باقاعدہ وظیفہ اور تنخواہیں مقرر کی گئیں۔ نمبر 10، ہر فوجی کے لیے ہر 6 ماہ بعد باقاعدہ چھٹی کی سہولت مہیا کی گئی۔ نمبر 11، باقاعدہ عدالتی نظام رائج کیا گیا، نیز قاضی مقرر کیے گئے۔ نمبر 12، بیت المال قائم کیا گیا۔ نمبر 13، رقبوں اور سڑکوں کی پیمائش کی گئی۔ نمبر 14، مردم شماری کی گئی۔ نمبر 15، کاشتکاری کا نظام قائم کیا گیا۔ اس مقصد کے لیے متعدد نہریں کھدوائیں۔ ملک کے طول و عرض میں آب پاشی کے نظام کو بہتر بنایا گیا۔ نمبر 16، مفتوحہ علاقوں میں 4000 نئی مساجد تعمیر کی گئیں۔ نمبر 17، مساجد میں روشنی کا انتظام کیا گیا۔ نمبر 18، اماموں، مؤذنوں اور خطیبوں کے لیے باقاعدہ وظائف مقرر کیے گئے۔ نمبر 19، معلمین اور مدرسین کے لیے باقاعدہ وظائف مقرر کیے گئے۔ نمبر 20، نظام وقف قائم کیا گیا۔ نمبر 21، غلہ و اناج و دیگر غذائی اجناس کی حفاظت کی غرض سے ملک کے طول و عرض میں متعدد بڑے بڑے گودام تیار کیے گئے۔ نمبر 22، اسلامی ریاست کا باقاعدہ سکہ جاری کیا گیا۔ نمبر 23، ملک و نظم و نسق سے متعلق ان شاندار کارناموں میں بے مثال خدمات اور یادگار اقدامات کے علاوہ مزید یہ کہ نماز تراویح میں مسلمانوں کو ایک امام کی اقتداء میں متحد اور یکجا کیا گیا۔ نمبر 24، تاریخ اسلام میں پہلی بار امیر المؤمنین کا لقب استعمال کیا گیا، جبکہ اس سے قبل خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خلیفہ رسول اللہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ کا لقب استعمال کیا جاتا تھا، اور پھر خلیفہ اول کے بعد جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کا منصب سنبھالا تو ابتدا میں انہیں خلیفۃ الرسول کہا گیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ کے خلیفہ۔ لیکن سبھی نے اس اشکال کو شدت کے ساتھ محسوس کیا کہ یکے بعد دیگر خلفاء کا یہ سلسلہ تو بڑھتا رہے گا، لہذا کتنی بار لفظ خلیفہ کا اضافہ کیا جائے گا۔ چنانچہ غور و فکر کے بعد خلیفہ کی بجائے پہلی بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے امیر المؤمنین کا لقب استعمال کیا گیا، اور پھر بعد میں آنے والے خلفاء کے لیے بھی یہی لقب استعمال کیا جاتا رہا۔ عدل و انصاف۔ خلیفہ دوم امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حقیقت اور بخوبی احساس و ادراک تھا کہ بقا کار راز عدل و انصاف میں ہی مضمر ہے، لہذا چھوٹے بڑے اور امیر و فقیر کی رعایت کے بغیر انہوں نے انصاف کے تقاضوں کی ہمیشہ مکمل پاسداری کی اور اس سلسلے میں رہتی دنیا تک اعلیٰ مثال قائم کی۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی عدل فاروقی کو ضرب المثل سمجھا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کو مثالی دور تسلیم کیا جاتا ہے۔ رعایہ پروری۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر خلافت کی ظاہری شان و شوکت پر نہیں تھی، بلکہ ان کی نظر میں خلافت پدرانہ حیثیت رکھتی تھی۔ جیسے ایک باپ اپنی اولاد کا خیال رکھتا ہے، ایسے ہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رعایا کا خاص خیال رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رعایا کا اور اس بارے میں اللہ کے سامنے جو جواب دہی کا احساس اس حد تک کیا کہ تاریخ اپنے کسی دور میں اس کی مثال پیش نہیں کرتی، اسی احساس کا یہ کرشمہ تھا کہ کمزوروں اور محتاجوں کے جذبات اور ان کی تکلیفوں کا صحیح اندازہ لگانے کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کو ہمیشہ انہی کی سطح پر رکھا۔ راتوں کو اٹھ کر شہر کی گلی کوچوں میں گھومتے پھرتے اور لوگوں کے حالات و مشکلات کا بذات خود اندازہ لگاتے۔ رویت میں کسی کے پاؤں میں اگر کانٹا چبھ جاتا تو اس کی چبھن اور تکلیف عمر اپنے دل میں محسوس کرتے۔ شہادت۔ خلیفہ دوم امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 23 ہجری میں
جب حج بیت اللہ سے واپسی پر مکے سے مدینہ کی جانب محو سفر تھے، راستے میں ایک جگہ اپنے اونٹ کو بٹھایا اور زمین پر بیٹھ کر اپنے ہاتھوں سے انگریزوں کو ادھر ادھر ہٹانے ہوئے آرام کے لیے کچھ جگہ بنائی اور پھر وہاں اپنی چادر بچھا کر اس پر لیٹ گئے۔ جب نگاہ آسمان کی جانب اٹھی تو فوراً ہی دونوں ہاتھ بھی آسمان کی جانب بلند ہو گئے۔ تب اپنے رب سے مناجات کرتے ہوئے یوں دعا کی، اے اللہ، اب میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، قوت بھی کمزور پڑ چکی ہے، رعایا بھی خوب پھیل چکی ہے، اس لیے اے اللہ اب تو مجھے بس اپنے پاس بلا لے۔ اور پھر مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد مسجد نبوی میں خطاب کے دوران اللہ سبحانہ و تعالی سے اپنے لیے شہادت کی دعا مانگی، لیکن پھر فوراً ہی فرمانے لگے، میرے نصیب میں شہادت کہاں؟ اس جملے سے غالباً مقصد یہ ہوگا کہ مختلف محاذوں پر جو اسلامی افواج اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر مصروف جہاد ہیں، وہ تمام علاقے مدینے سے بہت دور، سینکڑوں بلکہ ہزاروں میلوں کی مسافت پر ہیں، لہٰذا محاذ جنگ سے اس قدر دور یہاں مدینے میں بیٹھے ہوئے شہادت کی توقع کس طرح کی جا سکتی ہے؟ اور پھر قدر توقف کے بعد خود ہی یوں فرمانے لگے، وہ اللہ جس نے اپنے فضل و کرم سے مجھے مکے سے مدینہ پہنچا دیا، یقیناً وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ اب میرے لیے شہادت کو بھی یہی مدینہ میں ہی پہنچا دے۔ اس واقعے کے بعد محض چند روز ہی گزرے تھے کہ ماہ ذی الحجہ کے آخری دنوں میں ابو الفروز نامی مجوسی غلام نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ اس مقصد کے لیے اس نے ایک بڑا زہر آلود خنجر بھی تیار کیا۔ ایک روز نماز فجر سے پہلے ہی اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ مسجد کے کسی کونے میں چھپ کر بیٹھ گیا، اور جب نماز کا وقت ہوا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسب معمول امامت کے لیے آگے بڑھے اور نماز شروع کی۔ ابھی تکبیر ہی کہی تھی کہ ابو الفروز نے آگے بڑھ کر خنجر سے کئی وار کیے۔ لوگوں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی تو اس نے اندھا دھند ہر ایک کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ چونکہ مسجد میں سبھی لوگ غیر مسلح تھے، اس لیے اسے پکڑنے میں وقت دقت پیش آئی۔ اس کہ ان حملوں کے نتیجے میں وہاں موجود نمازیوں میں سے 13 افراد شدید زخمی ہوئے، جن میں سے 6 افراد شہید ہو گئے، کچھ موقع پر ہی اور کچھ بعد میں۔ اس موقع پر قاتل نے جب فرار ہونے کی کوشش کی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر اپنا کمبل ڈال دیا، جس پر اس نے نقل و حرکت میں دشواری پیش آنے لگی، اور تب اس نے گرفتاری سے بچنے کے لیے اپنے اسی خنجر سے خودکشی کر لی، اور یوں وہ بدبخت اپنے اس بدترین جرم کے پیچھے کار فرما اصل سازش کو ہمیشہ کے لیے سربستہ راز کی شکل میں چھپا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس اچانک حملے کے نتیجے میں شدید زخمی ہو جانے کی وجہ سے گر گئے تھے، اب انہوں نے نماز مکمل کرنے کی غرض سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ کیا، جس پر انہوں نے آگے بڑھ کر نماز فجر مکمل کی، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوری طور پر اٹھا کر گھر پہنچایا گیا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد جب طبیعت قدرے سنبھلی تو اپنے سرحانے موجود حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے استفسار کیا، بھتیجے وہ حملہ آور کون تھا اور اس کا انجام کیا ہوا؟ اس پر انہوں نے جواب میں یوں کہا، وہ مجوسی غلام ابو لولو فروز تھا، اور یہ کہ اس نے خودکشی کر لی ہے۔ یہ سن کر فرمایا، اللہ کا شکر ہے کہ مجھے کسی ایسے شخص نے قتل نہیں کیا جو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہو۔ اس موقع پر مہاجرین و انصارین میں کبار صحابہ نے مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ اے امیر المؤمنین، آپ اپنا جانشین مقرر کر دیجئے تاکہ اختلاف افتراق کی نوبت نہ آئے۔ اس پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 حضرات کے نام گنواتے ہوئے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک ان 6 حضرات کی خاص حیثیت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ہمیشہ خوش رہے اور تا دم آخری راضی و مطمئن رہے، لہٰذا یہی 6 افراد باہمی مشاورت کے بعد آپس میں سے ہی کسی کو منصب خلافت کے لیے منتخب کر لیں۔ وہ 6 افراد یہ تھے، نمبر 1 حضرت عثمان، نمبر 2 حضرت علی، نمبر 3 حضرت عبد الرحمن بن عوف، نمبر 4 حضرت سعد بن ابی وقاص، نمبر 5 حضرت طلحہ بن عبید اللہ، نمبر 6 حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ نیز اس موقع پر یہ تاکید بھی کی فرمائی کہ ان 6 حضرات میں سے کسی ایک کے انتخاب کا یہ کام زیادہ سے زیادہ 3 دن کی مدت میں بہر صورت طے پایا جائے تاکہ معاملہ طول نہ پکڑنے پائے اور یوں منافقین اور خفیہ دشمنوں کو کسی سازش کا موقع نہ مل سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قاتلانہ حملے کے نتیجے میں زخمی ہونے کے بعد یہ تاکید کی تھی کہ نئی خلیفہ کے انتخاب تک
ان کی جگہ مسجد نبوی میں نماز صہیب پڑھائیں گے۔ چنانچہ اس دوران نیز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد بھی مزید 3 دن تک یعنی نئے خلیفہ کے انتخاب تک مسجد نبوی میں امامت کے فرائض مسلسل حضرت صہیب بن سنان الرومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انجام دیتے رہے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 6 افراد کو بلوایا اور انہیں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، تم میں سے جو شخص خلافت کے لیے منتخب ہو اسے میں وصیت کرتا ہوں کہ وہ انصار کے حقوق کا بہت لحاظ رکھے، کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی اور مہاجرین کو اپنے گھروں میں ٹھکانہ فراہم کیا۔ انصار تمہارے محسن ہیں، تمہیں بھی ان کے ساتھ احسان ہی کرنا چاہیے۔ ان کی بھول چوک سے جہاں تک ممکن ہو درگزر اور چشم پوشی سے کام لینا۔ پھر مزید فرمایا، تم میں سے جو کوئی خلافت کے لیے منتخب ہو میں اسے مہاجرین کے ساتھ حسن سلوک کی بھی وصیت کرتا ہوں۔ اور پھر اپنے بیٹے عبداللہ کو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں یہ کہتے ہوئے بھیجا کہ جاؤ ان سے میرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں تدفین کی اجازت طلب کرو۔ اس پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچنے اور اپنے والد یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے یہی گزارش کی، جسے سننے کے بعد ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے اور فرمایا، میں اس جگہ کو اپنے لیے محفوظ رکھنا چاہتی تھی مگر آج میں عمر کو خود پر ترجیح دوں گی۔ 26 ذی الحجہ سن 23 ہجری میں بروز بدھ قاتلانہ حملے کے نتیجے میں زخمی ہونے کے بعد چوتھے روز یعنی یکم محرم سن 24 ہجری بروز اتوار 63 برس کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص ساتھی اور جلیل القدر صحابی خلیفہ دوم امیر المؤمنین فاروق اعظم حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جہان فانی سے کوچ کرتے ہوئے اپنے رب سے جا ملے۔ نماز جنازہ حضرت صہیب بن سنان الرومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں سپرد خاک کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں ان کے درجات بلند فرمائے، نیز ہمیں وہاں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی صحبت و میت کی شرف سے سرفراز فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑوں رحمتیں نازل ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔